السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آج کا عنوان ہوگا مکہ میں کفار مکہ کی جانب سے یا کفار مکہ کے ہاتھوں پہلے مسلمان کا قتل یا مسلمانوں میں سے پہلا قتل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھ رہے تھے تو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان کا انہوں نے استعمال کیا آپ کو بدنام کرنے کے لیے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر انہوں نے کبھی کچرا ڈالنا شروع کر دیا اور کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی آپ کے برتن میں کچرا پھینکنے لگ گئے، کبھی آپ کے بدن پر اونٹ کی اولڑی ڈالنے لگ گئے۔ اس طرح سے جیسے ممکن ہو سکا انہوں نے تکلیفیں دی۔ اسی درمیان میں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یعنی وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ تو نبی کے ساتھ ہو رہا تھا، پھر بھی یہ نبی کے ساتھ جو مصیبتیں تکلیفیں تھیں کم تھی مسلمانوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کہ آپ لوگوں میں محترم، صادق، امین اور معزز شخصیت مانے جاتے تھے، لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگوں نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ اور دوسرے کوئی آپ کو تکلیف زیادہ کیسے دے سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں ابو طالب موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہمیشہ کفار مکہ کو نبی کے سامنے آنے سے روکا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً کچھ تھوڑی بہت تکلیفیں ہوتی رہیں، لیکن وہ مسلمان یا وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے پیچھے ایسا کوئی مضبوط ہاتھ نہیں تھا، ابو طالب کی طرح کوئی طاقتور انسان نہیں تھا جو اپنے گھر کے ان مسلمانوں کو بچا سکے، تو کفار مکہ نے ان مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھایا۔ وہ غریب تھے، کمزور تھے، ان کی تائید کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یا اگر تھے تو وہ بھی کمزور تھے۔ تو ان صحابہ میں سے ایک مشہور صحابی جن کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، ذو النورین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ ثالث بھی ہیں، تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے خود کے چچا، ان کے خود کے رشتہ دار عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا تکلیف دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں چٹائی میں ایسے لپیٹ دیا جاتا تھا کہ اس کے اندر وہ گم جائیں اور پھر نیچے سے دھواں دیا جاتا تھا کہ اس دھوئیں سے ان کا دم گھٹنے لگے، ان کی آنکھوں میں، ان کے ناک میں، ان کے منہ میں دھواں جائے، پریشان ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور اپنی زبان سے کہہ دیں کہ میں نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جس شخص نے دل سے ایمان لایا ہو اس کی زبان سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے ہو سکتا تھا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر صبر کرتے رہے،
اسی طرح ایک دوسرے صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر مالدار شخص تھے۔ مورخین نے بڑے بڑے واقعات ان کے لکھے ہیں۔ بہترین کپڑے زیب تن کرنا، اچھی خوشبو کا استعمال کرنا، ایک شاہی زندگی ان کی رہا کرتی تھی۔ جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی والدہ نے ان کا وہ حشر کیا کہ ان کے غریبی کی وجہ سے، ان کی پریشانی کی وجہ سے، ان کی بھوکمری کی وجہ سے ان کے جسم سے چمڑیاں ایسی نکلتی تھی جیسے سانپ کے اوپر کسی کچلی نکلتی ہے۔ وہ اپنا پرانا زمانہ یاد کرتے تھے، میں وہ کس زمانے میں تھا اور اب کس زمانے میں ہوں۔ لوگوں نے کہا دیکھو چھوڑ دو محمد کو، پھر وہ زمانے میں پلٹ جاؤ۔ کہا نہیں، وہ زندگی سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ ایمان اصل ہے، یہی تو آخرت میں کام دینے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دن میں ختم ہو جائے گی، ہمیں دولت سے مطلب نہیں ہے۔ مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے، نہ انہیں کھانا دیا جاتا تھا، نہ پینے کے لیے پانی دیا جاتا تھا۔ تڑپتے رہیں اور تکلیف میں کم سے کم اسلام کا انکار کر دیں۔ انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مؤذن کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، بلال حبشی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مصعب بن عمیر ہیں، اسی طرح سے عثمان بن عفان ہیں، یہ بلال حبشی ہیں۔ مکہ میں بھی کچھ ایسے افراد تھے جو الگ الگ علاقوں سے آ کر بس گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نسبتیں بھی ان کی الگ الگ تھیں، اور کچھ ایسے تھے جو باہر سے آئے، اسلام قبول کر کے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ جو اپنے علاقے میں چلے گئے وہ ان کے قوم کے حوالے ہو گئے، لیکن جو یہاں رہے ان پر کفار مکہ نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ تو ان میں سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں غلام تھے۔ ایک زمانہ تھا جب انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، باقاعدہ بازار لگتا تھا، جیسے ہمارے پاس جانوروں کا بازار لگتا ہے ویسے انسانوں کا بازار لگتا تھا۔ لوگ آتے تھے، خرید لیتے تھے، یہ غلام چلیے ہم کو دے دیجیے، کتنا پیسہ ہے وہ پیسہ دیتے، وہ غلام لے لیتے۔ زندگی بھر اب ان کے پاس ان کی خدمت کرتے رہے، جو بھی کمائے مالک کو دے، ان کا اپنا کچھ نہیں۔ تو یہ جنگ میں جو لوگ پکڑے جاتے تھے ان لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس منتقل ہوتے رہتے تھے۔ کافی زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلامی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ آہستہ آہستہ جتنے لوگ غلام تھے سب کو آزاد کر دیا گیا، اور پھر اس وقت سے لے کر اسلام میں آج تک اس طرح کا کوئی غلامی کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے مکہ کے ایک مشہور سردار کے، اور اس سردار کا نام ہے امیہ بن خلف الجمحی۔ امیہ بن خلف جمحی کے غلام رہے۔ مالک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک کو تکلیف ہو گئی، میرا غلام ہے، مذہب ان کا مانتے ہو، دین ان کا مانتے ہو، میں نہیں مانتا ہوں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، تم ہمارے غلام رہ کر ان کے دین پر عمل کرتے ہو۔ تو امیہ بن خلف الجمحی رسی سے ان کی گردن کو باندھ دیتا، کہیں درخت سے، کہیں دیوار سے، کہیں کھمبے سے، یا پھر باندھ کر نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیتا۔ گلے میں رسی لٹکی لگی ہوتی
اور مکہ کے نوجوان بچوں کو بلاتے جو ادھر ادھر گھومنے پھرنے والے کھیلنے والے بچے، یہ رسی پکڑو، چلیے غلام کو گھسیٹو۔ بچے مزے لے کے گھسیٹتے رہتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ گھسیٹنے کی وجہ سے گلے میں تکلیف ہوتی تھی۔ کوئی چھوٹے شخص چھوٹی عمر کے نہیں تھے، بڑی عمر کے تھے۔ بڑی عمر کے آدمی کو گلے میں رسی کا پھندا لگا کر نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں دے دینا، کسی گھسیٹ کر لے جاؤ، کبھی پہاڑ پر گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، کہیں وادی کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، کبھی منہ کے بل گرتے ہیں، کبھی سر کے بل گرتے ہیں، بچے مزے لے رہے ہیں۔ امیہ بن خلف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حرکت کرتا تھا۔ پھر جب موقع ملتا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پکڑ لیتا اور ایک گرم سا پتھر دیکھتا، پتھریلی زمین دیکھتا، مکمل گرم ہو، وہاں ان کو لٹا دیتا، ان کے بدن کے اوپر کا کپڑا نکالتا، گرم پتھر پر لٹا دیتا، اور وہ گرم پتھر دوسرا وہ اٹھا کر ان کے بدن پر ڈال دیتا۔ اب پڑے رہو ایسی، اب نیچے سے پتھر گرم، اوپر کا پتھر گرم، دونوں کی گرمی سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں۔ کہتا بولو بولو محمد کے دین کا میں انکار کرتا ہوں۔ بلال رضی اللہ عنہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان لایا ہے، یہ پتھر کی گرمی یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتی۔ میرا دل، میرے اللہ کا، میرے رب کا دین، اس کا ایمان میرے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ظلم ہو رہا ہے، ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو امیہ بن خلف کے پاس گئے، اسے کہا کہ کیوں اپنے غلام پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ چلیے یہ پیسے لے لو، چھوڑ دو غلام کو، میں تم سے خرید لیتا ہوں یہ غلام، یہ پیسے لے لو کہ اور غلام خرید لو تم۔ امیہ بن خلف نے معاوضہ لیا، پیسہ لیا، بلال کو چھوڑ دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے پاس آئے، ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کر دیا، آج سے تم کسی کے غلام نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی زمانے میں اپنی دولت سے، اپنی تجارت سے مسلمانوں کو اتنا فائدہ پہنچایا ہے، کئی مسلمانوں کی جانیں انہوں نے محفوظ کی ہیں۔ اسی طرح سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہیں عمار، دوسرے ہیں یاسر، اور تیسرے ہیں سمیہ، ماں باپ اور بیٹا۔ سمیہ ماں ہے، یاسر باپ ہیں، عمار بیٹے ہیں۔ تینوں کو ابو جہل باندھ کر مارتا تھا، بیٹے کے سامنے ماں کو مارتا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کو مارتا ہے، ماں باپ کے سامنے بیٹے کو باندھ کر مارتا ہے، ماں باپ بھی مجبور، بیٹا بھی مجبور۔ اتنی تکلیف۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ماں باپ اور بیٹے ان سب پر ظلم ہو رہا ہے، باندھ کر مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمارا حل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صبراً آل یاسر، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ صبر کرتے رہے، مارتا رہا، تکلیف دیتا رہا، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر مارتے اس نے خنجر سے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں مار دیا۔
اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ میں یہ پہلا قتل تھا۔ ابھی تک مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، لیکن قتل نہیں کیا گیا تھا۔ اس طرح سے یہ مسلمانوں کا پہلا قتل، ایک عورت کا قتل۔ سب سے پہلا جو قتل ہوا اسلام میں آنے کے بعد، وہ ایک عورت کا ہوا، اور ان کا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد اب مختلف حالات کے حساب سے مسلمانوں کا قتل کیا گیا، مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے تھے۔ تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں تھیں، اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں دیگر مسلمانوں کو بھی تھیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس دفاع کرنے والی ایک شخصیت موجود تھی ابو طالب کی، دوسروں کے پاس وہ دفاع کرنے والی طاقتیں نہیں تھیں۔ اس کی وجہ سے وہ مارے گئے، ستائے گئے، ان پر حملے ہوئے، ان کو گھر بار چھوڑ دینا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ ہجرت کر کے گئے مکہ سے 13 سال کے بعد۔ ان 13 سالوں سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکہ چھوڑ دینا پڑا، حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ تو اس طرح سے کفار مکہ نے مسلمانوں کو چن چن کر الگ الگ انداز سے تکلیفیں دی، اور تمام کے تمام صحابہ اس پر صبر کرتے رہے۔ سیرت کے یہ جو واقعات ہیں، الگ الگ تکلیف کا ذکر ہے، الگ الگ قصوں کا ذکر ہے، الگ الگ طریقوں کا ذکر ہے، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اسلام پر باقی رہتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسی حرکتیں ہوں، لیکن ممکن ہے کہ ایسی تکلیف، ایسی مصیبتیں کہیں نہ کہیں ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا ہے ابھی قریب میں دنیا کے بعض علاقوں میں باقاعدہ مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئی، جلایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں ہوئی، بچوں کو مارا گیا، جوانوں کو مارا گیا، مساجد کو آگ لگا دی گئی۔ پھر بھی مسلمان اپنی جگہ خوشحال ہیں، اسلام کی دعوت دیے جا رہے ہیں، اپنے مساجد کے میناروں سے اذان کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہی کامیابی ہے، صبر کر رہے ہیں، اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا دین کی دعوت پر باقی رہنا یہ تو ضروری ہے ہی، اور ساتھ میں اس دین کے راستے پہ جو مصیبتیں آئی ان پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ملک میں یا کسی دنیا کے کسی اور علاقے میں جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہوگا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے، ہم نے کون سی برائی کی ہے۔ کوئی ضرور نہیں کہ آپ جرم کریں، کوئی ضرور نہیں کہ آپ برائی کریں، آپ نیک بنتے رہیں، خیر کے کام کرتے رہیں، تب بھی لوگ آپ کے ساتھ برائی کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ تو ہر حالت میں مصیبت پر صبر کرتے ہوئے اسلام کی دعوت ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان بن عفان، بڑے بڑے صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ تھے، انہوں نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ مصیبتیں زندگی میں کبھی آ سکتی ہیں، اور ہمیں بھی صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام صحابہ کے لیے جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دی ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں کی، اپنے شوہر یاسر کی پرواہ نہیں کی، خود اپنی جان دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں اسلام کو پھیلانے کے لیے دنیا میں جہاں جہاں اسلام پھیل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے خیر کے کاموں کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔